أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. سب مل کر دعا کریں جلد سے جلد ظہور ہو مولا کا اور دنیا میں فساد خونریزی لوٹ مچار ختم ہو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على آل محمد وعجل. وپھر قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اسلامک ایجوکیشن ورسس سیکولر کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ 7ویں کڑی ہے. کوشش کی جا رہی کہ قرآن کے آئینے میں جو زندگی ہم لیڈ کر رہے ہیں خصوصاً ہمارے انسٹیٹیوشن کی زندگی مساجد کی ہو یا مدرسوں کی ہو یا کالجز کی یا اسکولز کی، آیا وہ اسلامی تعلیمات خالص ہیں؟ اس میں سیکولر کا دخل کتنا ہے؟ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں ان 10-11 دنوں میں آسانی سے آپ کو سمجھا سکوں. میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے، ہم لوگ دین کو صرف چند لوگوں کے حوالے نہ کریں. دین سب کی ذمہ داری ہے. مولوی ایک بہت ہی مینیوٹ ایریا کو کور کرتا ہے،
اگر دیکھیں تو کئی ایریاز پر کام کی ضرورت ہے، اور ہر ایک ایکسپرٹیز اس کو مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سیکولر مائنڈ تو ہے، اسلامک مائنڈ کی طرف بدلنا ہے، اور آسان کام نہیں، یہ صحیح نہیں کہ ناممکنات میں سے امکان ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے زندگی کے محور کو، منبع کو، سورس آف نالج کو قرآن مانیں تو ہمارے تمام مراحل حل ہو جائیں گے۔ قرآن بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس میں موجود ہے، لیکن اس کے مبین کی ضرورت ہے، اس قرآن کے چیلنج کو بیان کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر قرآن میں سب کچھ ہے، استنطقوا، اسے بات کر کے دیکھو، اس سے پوچھ کے دیکھو، اگر تمہارا جواب دے دے تو سمجھو کہ وہ تمہارے جواب کا حل پیش کرتا ہے، تو معلوم ہوا اس کے لیے بولنے والے کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز کا مسلمان کا پڑھنا فرض ہے، واجب ہے۔ کہیں فرض فجر کی 2 رکعت قرآن میں نہیں ہے، ظہر کی 4 رکعت قرآن میں نہیں ہے، عصر کی 4 رکعت قرآن میں نہیں ہے، 5 مرتبہ مسلمان پڑھتا ہے۔ اگر نان مسلم یہ پوچھے قرآن میں جو چیز نہیں ہے اس کو کرتے کیوں ہو؟ قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے فجر کی 2 رکعت، مجبور ہونا پڑے گا کہنے پر نہ، قرآن کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ سیرت نبوی کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک تھیوریٹیکل ریلیجن ہے، ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے، تھیوری اور پریکٹس کو ملا کر کے ٹوٹل ریلیجن ملے گا۔ قرآن تھیوری کو پیش کرتا ہے، پریکٹیکل سرکار رسالت مآب پیش کرتے ہیں، محمد و آل محمد پیش کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے اسلام۔ اگر جوان بچے بعض وقت یہ سوالات ہم سے کیے کرتے ہیں کہ قرآن میں بتاؤ، قرآن میں بتاؤ، قرآن میں بتاؤ، قرآن میں یہ بتاؤ کہ کہاں پر ہے، وسیلے کی کیا ضرورت ہے، یا محمد کی کیا ضرورت ہے، یا علی کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے کوئی پہلو کو چھوڑا نہیں، حقیقت میں نہیں چھوڑا ہے۔ اگر انسان ذرا سا تعصب بغیر دیکھے تو ہر چیز آئینے کی طرح صاف صاف نظر آئے گی۔ ہماری گفتگو کا آغاز قرآن کی اس آیت سے ہوا تھا جو سورہ یوسف کی ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا واقعہ علیہ السلام ایک ہی واقعہ جو مسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے، کسی پیغمبر کا اس تفصیل کے ساتھ واقعہ نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد، اس قصے کے بعد قرآن مجید نے یہ کہا ہے قل، اے سرکار یہ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ راستہ ہے ہمارا۔ جس طرح یوسف کو اس کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالا، اس کے بعد نکالا گیا، مزدوری کی طرح اس کو مزدور کی طرح بیچا گیا، غلاموں کی طرح بیچا گیا، وہ محل میں گیا، یہ تمام اس کے قصے۔ اس کے بعد کذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کو نجات دے کر کے غلام کو ہم نے امیر بنا دیا۔ یہ سلسلہ ہمارا ہے، ہماری سنتیں ایسی ہیں۔ مسلمان جلدی نہ کرے، طلباء جلدی نہ کرے، جوان جلدی نہ کریں، محنت کریں، ایک دن نتیجہ آنے والا ہے، وہ نتیجے کی طرف توجہ کریں۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرتن، علی بصارتن نہیں ہے، بصیرتن یعنی انسائٹ کے ساتھ، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ آنا، تو دین کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اس کے بعد یہ طریقہ صرف میرا ہی نہیں ہے، انا و من اتبعنی، میں بھی اسی طرح سے بلاتا ہوں، میری اتباع کرنے والے بھی اسی لاجک سے بلائیں گے۔
ان کا بھی طریقہ ہارش نہیں ہوگا، یہی طریقہ ہوگا، سلیقہ یہی ہوگا. وہ گھبرائیں گے نہیں، دنیا ملامت کرے پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا سلیقہ یہی ہوگا کہ حق پر ثابت قدم رہے. لاکھ دنیا زبان سے برائی کہے لیکن وہ پیغمبر کی طرح کبھی گھبرائیں گے نہیں، حق بات پر اٹل رہیں گے اور آخری لمحوں تک حق کہتے رہیں گے. نتیجہ انہی کے ساتھ ہوگا. آج بھی مسلم امہ کو دیکھنا ہے کہ امت مسلمہ کی جو حالت ہے اس کی وجہ کیا ہے. ایک آیت میں دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر تھوڑا سا یاد دلاؤں گا کہ ہم کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. یہ آیت سورہ توبہ کی بھی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ذات پروردگار وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تو اسلام دین حق ہے. اور دین حق کیا ہے؟ دین حق للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین ہے، پیور دین ہے. اس میں کسی طرح کا ملاوٹ موجود نہیں ہے. تو حق حقی ہے. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے ملانے کی کوشش مت کرو، بلکہ حق پر باطل پر لباس حق پہنانے کی کوشش مت کرو. حق حق ہے، باطل باطل ہے. تو حق اور باطل دو اینٹیٹی ہیں. حق کبھی باطل نہیں بن سکتا. اگر حق کو حق سے ملائیں پھر نتیجہ حق ہی نکلے گا. وہ چار صورتیں ہیں. یا حق کو حق سے ملایا جا سکتا ہے جس سے حق نکلے گا، اس کے بعد باطل کو باطل سے ملائیں گے تو نتیجہ پھر باطل ہی نکلے گا. باطل کو باطل سے ملانے سے حق نکلنے والا نہیں ہے. اب تیسری صورت، حق کو باطل سے ملائیں تب بھی باطل ہے، اس لیے کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل میں ملاؤ نہیں. اس کا الٹا کریں، باطل کو حق سے ملائیں تب بھی باطل ہے. یہ چار صورتوں میں تین صورتیں صحیح نہیں ہیں، ایک ہی صورت ہی ہے. وہ حق کو حق سے ہی ملایا جا سکتا ہے، باطل سے ملایا نہیں جا سکتا. یہ سمپلس لاجک ہے قرآن مجید کی. اس لیے قرآن مجید نے یہ کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. دو صورتیں میں نے بتائی تھی، ایک صورت سیکولر دنیا کی، ایک صورت ہماری اسلامی دنیا کی، تعلیمات اسلامی. سیکولر دنیا دو فلسفی پر کام کر رہی ہے. ایک فلسفہ یونان، گریک فلسفی، دوسرے فلسفے پر فلسفہ ایوولوشن. یہ دنیا ایوالو ہو رہی ہے اور ہم بھی ایوالو ہو رہے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے تمام لاز کو اس ایک جملے پر مرکوز کیا ہے کہ انسانی خواہشات کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کے جذبات ہیں، خواہشات ہیں. مزے کیجئے، لذت اٹھائیے. دنیا کے بعد کوئی دنیا اور ہے ہی نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اسلامی تعلیم اس کے خلاف ہے. اسلام یہ کہتا ہے نہ، اس کے بعد بھی ایک ایسی دنیا ہے جو اس سے کہیں بڑی ہے. یہ دنیا جو جس دنیا میں ہو، یہ دنیا اسی طرح سے جس طرح سے شکم مادر میں فیٹس، جنین، شکم مادر میں جنین یہی سمجھ رہا ہے کہ دنیا ہے، یہاں جنت ہے، جنین جنت سے ہے، جنت ہے، یہاں میں آرام سے ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، باہر جانے کی سوچتا ہی نہیں ہے. لیکن باہر والے کہہ رہے ہیں باہر تو نکل کے دیکھ کتنی بڑی دنیا ہے، کتنی بڑی دنیا. تم ووم میں ہو، ابھی تم شکم میں ہو، تمہیں معلوم ہے تم محدود ہو. ہم بھی دنیا کے ووم میں ہیں. جو ادھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آ کے تو دیکھو، ادھر آ کے دیکھو کتنی بڑی دنیا ہے. اس دنیا کو تم ادراک بھی نہیں کر سکتے ہو، اس کو ادراک کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. اس کے لیے قرآن مجید نے پھر بتایا سیکولر مائنڈز کیسے ہیں. قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، ریپلیس کر دیا ہے جذبات و خواہشات. آج پوری فلسفی، ویسٹرن فلسفی خواہشات پر ہے، جذبات پر ہے، نوجوانوں کے فلتی خواہشات پر. چنانچہ اس کو فیڈ کرتے ہیں. ملینز آف ویب پیج ہیں گندگی کے. تعلیم کی باتیں ہیں لیکن اس کے مقابل میں یہ زیادہ ہیں. کیوں؟ انسان کی کمزوری سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، سورہ جاسیہ کی آیتیں ہم نے پڑھی تھی کہ کیا نہیں دیکھا اس کو جس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا لیا، خواہشات کو خدا بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم رکھنے کے بعد بھی گمراہ ہے.
یہ وارننگ ہے اسلامی تعلیمات دینے والوں کے لیے. سائنس ان کے پاس ہے, تعلیمات بہت اچھے ہیں, بہت اچھی چیز, ظاہراً سب اچھے ہیں, لیکن اسی علم نے ان کو اندھا بنا دیا ہے. ختم اللہ علی قلبہ وعلی سمعہ وعلی بصرہ غشاوہ. ان کے دلوں میں بھی تالے پڑ گئے ہیں, ان کے کانوں میں بھی تالے پڑ گئے ہیں, ان کے آنکھوں میں شٹرز ہیں, پردے پڑ گئے ہیں, اور وہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں. قرآن مجید کی یہ آیتیں صاف صاف ہیں. اس کے بعد قالو وما هذه الحیات الدنیا, یہ دنیا کچھ نہیں ہے, نموت ونحیا, مرتے ہیں جیتے ہیں, جیتے ہیں مرتے ہیں, وما یہلکنا الا الدہر, ٹائم ول کل از. چونکہ میٹر ہیں, میٹر ایک دن ختم ہو جائے گا, میں بھی پارٹ آف میٹر ہوں, ایک دن میں ختم ہو جاؤں, اس سے زیادہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ وما لہم من علم, ان کے پاس علم نہیں ہے, صرف ظن پہ کام کرتے ہیں, ظن پہ کام کرتے ہیں. یعنی وہی تھیوری جو آج کی دنیا ہے جس میں اپروکسیمیٹی, اسیسمنٹ, آمار, یہ تمام حساب کیا جاتا ہے. آج کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں ایسے ایسے حالات ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہے. یہ سب آمار کا ہے, ظن ہے, صرف اور صرف ظن. قرآن کہہ رہا ہے ظن جو ہے علم کے لیے, یقین کے لیے کافی نہیں ہے. یہاں کے بعد دوسرا مرحلہ ہمارے پاس علم کے لیے عقل کی ضرورت ہے. عقل کے حدود بھی محدود ہیں, عقل بہت اہم ہے. قرآن ہمیشہ کہتا ہے عقل کو استعمال کرو, تدبر کرو قرآن سے متعلق. اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ عقل محدود اس لیے ہے کہ عقل حق و باطل کے درمیان صرف تمیز کرنے کا نام ہے, لیکن حق کو صاف دیکھنے والی چیز وہی ہے. یہاں تک ہماری گفتگو ہے. آج ایک قدم آگے بڑھیں, صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سورہ یاسین پڑھیے. فلا یحزنک قولہم. سورہ یاسین سراہنے حالت سکرات میں, مرنے کے بعد زیادہ پڑھا جانا والا سورہ ہے, اور اس سورے کو قلب القرآن کہا گیا, ہارٹ آف دی قرآن, دل قرآن ہے. اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں. آخر میں قرآن مجید یہ کہتا ہے سرکار اس سے پریشان مت ہو جائیے, لوگ تانے دے رہے ہیں, مجنون کہہ رہے ہیں, برائی کہہ رہے ہیں, پتھر ڈال رہے ہیں, کچرا ڈال رہے ہیں, کوڑا ڈال رہے ہیں. فلا یحزنک قولہم اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. وہ لوگ جو اعلان کر رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں, جو چھپا رہے ہیں, سب کچھ ہم جانتے ہیں. وَأَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَهُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. کیا انسان یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا, اور سوائے جھگڑالو کے, سوائے ان چیزوں کے یہ اس میں پڑتا ہی نہیں ہے, ہمیشہ اسی میں پڑا ہوا ہے, خصیم مبین ہے, ہمیشہ جھگڑا ہی کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. سرکار کے پاس آیا یہی سیکولر مائنڈ کا انسان, ہڈی کو لایا, اس نے مارا, ٹھوک مجائی. مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اس ہڈی کو جو بالکل رمیم ہو چکی ہے, جو بوسیدہ ہو چکی ہے, کون زندہ کرے گا, کون زندہ کرے گا؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ انسان یہ زندہ ہوتا ہے, یہ دیکھو ہڈی میں لایا ہوں قبرستان سے, یہ ہڈی ہے, اس کو کون زندگی دے گا؟ قل یحیی الذی انشأ اول مرہ. اس سے کرو بیوقوف ہے یہ, جس نے وہ پیدا کیا جب تم کچھ نہیں تھے تو پیدا کیا. اب تو تم کچھ ہو, اب پیدا کرنا بہت آسان ہے. آج کی سائنٹیفک دنیا کہہ رہی ہے ایک ڈی این اے سے انسان کو پھر پیدا کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ہڈی بھی مل جائے کسی کی, پھر سے ایک نئی حیات دی جا سکتی ہے. 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہڈی نہیں ہے, پھر ہم اس کو زندگی دیں گے. یہی زندگی ہوگی اسی طرح سے جس طرح سے تم کچھ نہیں تھے پھر بھی خدا نے تمہیں زندگی دی. یہ فلسفہ قرآن کا ٹگافار دونوں کا, یعنی سیکولر مائنڈ آج کے ہی نہیں ہیں, اس وقت بھی ہیں, آج بھی ہیں. آج بھی نتیجہ اٹھا کر کے دیکھیے, مڈل ایسٹ میں آج جتنا خون بہ رہا ہے کہیں دنیا میں نہیں بہ رہا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ آئل سونے کی طرح سے کالا سونا نکل رہا ہے, اس پر قبضے کا واحد طریقہ یہ ہے ان میں ہمارے مہرے بٹھائے جائیں, ہمارے اپنے لوگ بٹھائے جائیں, ہمارے اپنے رہنما بنائے جائیں. ابھی حال میں ٹیلرسن نے یہ کہا ہے ہم جو ہیں سعودی کے کیریکولم کو ٹھیک کریں گے. یعنی کیریکولم کس نے بنایا؟ انہوں نے ہی بنایا, اس کو ٹھیک کریں گے. اس لیے یہ ایکسٹریمزم میں گئے ہیں, اس کو ٹھیک کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا کیریکولم وائٹ ہاؤس میں نہیں بنتا,
اس کو کریکولم بنانے والا سرکار رسالت مآب ہیں، اس کو کامل کیا ہے غدیر نے، اس کو بچایا ہے حسین نے۔ پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی وعجل۔ چونکہ سیکیورر مائنڈ ہے، ان کے اخلاق کی حد میٹر ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اور دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کلنگ مارو، ختم کرو۔ اور جاپان کی حالت ایک ہیروشیما ناگاساکی کے بعد بالکل سرنڈر کر دیا، اس طرح سے سرنڈر کہ تم ملٹری میں کبھی نہیں ہو سکتے، ہمارا اڈا رہے گا، فوجی اڈا رہے گا، اور تم پھر کبھی ہمارے مقابل میں نہیں آ سکتے۔ انہیں ذلت کے حدود تک پہنچا دیا، مگر جاپان نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس سب تمام چیزوں پہ اوور حکم ہو کے بتایا کہ ہم بدل سکتے ہیں اس چیز کو بھی، مگر پھر بھی مجبور ہے۔ لیکن اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان ایسا مجبور ہو، مسلمان مستقل ہو، حریت رکھتا ہو۔ توجہ کا طالب ہو، حریت و استقلال کہاں سے آ سکتا ہے؟ جب تک کہ در آل محمد کے سامنے نہیں جھکیں گے، نہ حریت مل سکے گی، نہ استقلال مل سکے گا۔ 59 مسلم کنٹریز ہیں۔ توجہ، بہت اچھی طرح سے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اچھی طرح سے آج کی دنیا سامنے رکھیے۔ کینیڈا جہاں میں رہتا ہوں، میں آج کل کا پرائم منسٹر ہے، اس نے ایران سے کہا کہ تعلقات ہم نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ وہاں پر ایک رپورٹر کو زندان میں ڈالا گیا تھا، وہ کیا ہوا تھا کیا نہیں، ہو آپ ہیومن رائٹس اچھے نہیں ہیں۔ کہاں کے؟ ایران کے، اس لیے ہمارے تعلقات نہیں ہیں۔ اب آئیے آپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، زائونسٹ رجیم، سب سے خطرناک بروٹل حکومت دنیا کی۔ کارٹر نے، ایکس پریزیڈنٹ نے کتاب لکھی ہے کہ اپارتھائڈ جہاں چل رہا ہے دنیا میں، خطرناک اپارتھائڈ جو چل رہا ہے وہ اسرائیل میں ہے۔ تو اسرائیل اتنا برا ہونے کے بعد آپ کے تعلقات ہیں، ایران سے تعلقات نہیں ہیں، اور پھر چاروں طرف سے دیکھیے، بہت اچھی طرح سے پورے نقشے کو دیکھیے۔ پورے UAE میں امریکہ کے اڈے، سعودی میں امریکہ کے اڈے، قطر میں امریکہ کے اڈے، ادھر ترکی میں امریکہ کے اڈے، بحرین میں امریکہ کے اڈے، کویت میں امریکہ کے اڈے، چاروں طرف ایران کے دیکھیے، عراق میں امریکہ کے اڈے، پاکستان میں ماشاءاللہ اڈے، سب جگہ اڈے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایران خطرناک ہے۔ توجہ، اتنی دولت، اتنی حکومت رکھنے کے بعد ایران سے پریشانی کیا ہے؟ وہ کیا چیز ایران کے پاس ہے جو تم کو پریشان کر رہی ہے؟ تو معلوم ہوا ایران کے پاس اسلام ہے، تمہارے پاس سیکولر دنیا ہے۔ بڑی محمد والے محمد۔ اپنے مومنین کو سمجھانے کے لیے میں چھوٹی سی بات جملہ کہوں گا۔ کتنے امام کو مانتے ہیں ہم لوگ؟ 12 امام کو مانتے ہیں۔ یہ 12ویں انشاءاللہ ضرور آئیں گے، بہت آ چکے، ان کی آہٹ بتا رہی کہ بہت جلدی آئیں گے، انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ 11 امام آپ کے شہید، کیوں؟ کیوں شہید؟ ہر امام حکومت وقت کے لیے تھریٹ تھا۔ توجہ کا طالب ہوں، ہر امام حکومت وقت کے لیے تھریٹ تھا۔ امام کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، امام کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا، امام کے پاس کوئی فوج نہیں تھی۔ وہ کیا چیز تھی امام کے پاس؟ سب کچھ رکھنے کے بعد رکھنے والے ڈرتے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ڈرتے نہیں تھے۔ یہی فلسفہ ہے آج ایران کے لیے، سب کچھ ان کے پاس ہے، ایران کے پاس کچھ نہیں ہے۔ چاہو تو 2 منٹ میں ایران کو ختم کر سکتے ہو، پھر ڈرتے کیوں ہو؟ کہ ڈرنا ان سے نہیں ہے، ان کی فکر سے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ان سے ڈرنا نہیں، ان کی فکر سے ڈرنا ہے۔ توجہ، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، شیعوں کو مارنا ہو تو میں بتاتا ہوں کیسے مارنا۔ توجہ بھائی، شیعوں کو مارنا ہے تو ہم بم سے مرتے نہیں ہیں، ہم قید میں ڈال دو مرتے نہیں ہیں، خود کش حملہ کرو مرتے نہیں ہیں۔ شیعہ جسم نہیں ہے، شیعہ فکر ہے۔ توجہ کا طالب ہوں،
فکر کو تم جسم سے ختم نہیں کر سکتے. اگر تم چاہتے ہو شیعوں کو ختم کرو، فکر اصل دین کو ختم کرو، ہم سے بہتر فکر لا دو، ہم مر جائیں گے. 1400 سال ہو گئے، آج تک کسی نے مکتب اہل بیت سے بہتر فکر پیش نہیں کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سمپلس لاجک ہے، سمپل. آج کی دنیا سامنے دیکھیے، دنیا سامنے آپ کیا ہے، کچھ بھی نہیں کہتے، ڈرتے ہم. ارے بھئی کس سے ڈرتے ہو؟ جس کے پاس کچھ نہیں اس سے کیا ڈر رہے ہو؟ ایک صاحب جن کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، مسلسل روتے جا رہے تھے. لوگوں نے سمجھایا بھائی سب یہ مائیں جاتے ہیں، آخر روتے کیوں؟ کہ رنج اس بات کا نہیں ہے بڑھیا مر گئی، رنج اس بات کا ہے کہ ملک الموت نے گھر دیکھ لیا. ہے رنج اس بات کا نہیں ہے کہ ایران میں انقلاب آ گیا، رنج اس بات کا ہے کہ مسلمان بیدار ہو رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم آج کی یہ دنیا آپ کے سامنے ہے، قرآن سامنے ہے، قرآن کی آیتیں سامنے ہیں، نتیجے سامنے ہیں. دیکھیے میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ جملہ، اور چونکہ یہ مجلس ریلے بھی ہونے والی، میں گزارش کرتا ہوں، میں جذبات میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لاجک پڑھ رہا ہوں. میں کسی پہ حملہ بھی نہیں کرتا. میری عادت ہے قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کے اصولوں کو پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مت پڑھو. یہ رہیں گے سنی رہے گا، شیعہ رہے گا، سنیوں میں بریلوی رہیں گے، سنیوں میں دیوبندی رہیں گے، سننے میں سلفی رہیں گے، سنیوں میں سب چیزیں رہیں گے، شیعوں میں بھی رہیں گے. فرقے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس مرکز کی طرف دیکھو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً. اس نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے مگر اس نعمت کی وجہ سے تم متحد ہو گئے. وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ولایت رسالت ہے. توجہ بہت اچھی طرح دو. ہاں پورا مکہ تتر بتر تھا، پورے مکے میں افراتفری تھی، سیویلائزیشن کا نام نہیں تھا. ایک نے آ کر سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، ایک پلیٹ فارم میں. اس کا نام ہے ولایت ہے. اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس نعمت ولایت کی وجہ سے تم کو ایک اتحاد کا جذبہ ملا. اس ایک نے سب کو متحد کر دیا. ہمیں اس ایک کی ضرورت ہے جو سب کو متحد کر دے. سرکار نے جاتے جاتے کہا من کنت مولا فہذا علیہ. میں بہت سے ریسپیکٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے ایک بیان میں کتابوں کو سامنے رکھ کر کے من کنت مولا کی حدیث کو ثابت کیا کہ کتابیں موجود ہے. قبلہ اوقاب علامہ طارق جمیل صاحب نے بھی کتابوں کو سامنے رکھ کے کہا کہ یہ سچ ہے، یہ من کنت مولا سچ ہے. سچ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معانی مولا کو سمجھو. اور اس ٹریپ میں شیعوں کو بھی آنا نہیں چاہیے. اچھی چیز ہے کہ بہترین چیز ہے، محبت ہے، آپس میں محبت کیجئے، لیکن جس ولایت کو ہم مانتے ہیں وہ ولایت کچھ اور ہے. کہاں سے ہم مانتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں مانتے. جو رسول کو خدا نے حکم دیا اس کو مانتے ہیں. رسول اللہ نے اعلان سے پہلا یہ کہہ دیا الست اولا بکم من انفسکم، کیا تمہارے نفسوں سے زیادہ میں حقدار نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا بلا. عربی میں بلا کہا، بلا میں پھنس گئے. سبوں نے کہا بلا، سبوں نے کہا ہاں آپ ہمارے کون ہیں؟ مولا ہیں، ہمارا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو معلوم ہوا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اختیار کا دینا.
हाय 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 तवज्जो का तालिब हूँ। हमारा इख्तियार नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह इख्तियार का दे देना, हमारे हाथ में कोई इख्तियार बाकी नहीं रहेगा। अगर बाकी रखा तो फिर मुसलमान नहीं रहा। इसीलिए सरकार ने इस मौला से पहले बाने बताए, क्या तुम्हारा मैं मौला नहीं हूँ? सबों ने कहा सरकार आप मौला हैं। फिर उसके बाद कहा मन कुन्तु मौला, जिन मानों में मैं मौला हूँ वो इन मानों में अली मौला है। यानी मैं चले जाऊंगा, अली वैसे ही हाकिम रहेगा जैसे मैं हाकिम हूँ। अली अली हैदर, नारे हैदरी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह 59 मुस्लिम कंट्रीज हैं, 59 मुस्लिम कंट्रीज हैं। इस गदीर की विलायत को कौन रिप्रेजेंट कर रहा? बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुदा इंशाल्लाह सलामत रखे, उनकी नीयतों को पूरा करे, जो इंसाफ के नाम से आगे बढ़े हैं। हमारी जिम्मेदारियों को हमको पूरा करना चाहिए, उनको भी पूरा करने की तौफीक अल्लाह दे। उन्होंने साफ इमाम खुमैनी का नाम लेकर के कहा, एक शख्स आया इनकलाब लाया मगर महल में नहीं रहा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद हैदरिया। दीन को दीन से लीजिए, बहुत अच्छा जुमला समझने की कोशिश कीजिए। दीन को दीन से लीजिए, बेदीन से नहीं। दीन बयान करेगा दीन क्या है, बेदीन जानता ही नहीं है दीन क्या है। महलों में रहने वाले झोंपड़ियों की बात जानते नहीं हैं। ये अय्याश बादशाह के लोग जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है, पूछ लीजिए पूरे सऊदीया के किसी बादशाह के किसी एक प्रिंस से एक सूरा पढ़वा लीजिए, पता नहीं चलता, उनको पढ़ना नहीं आता। आइए गदीरी इनकलाब को देखिए, 1 मिलियन हाफिज कुरान हैं, 2 लाख से जायद कारी कुरान हैं, हर किस्म कारी कुरान है। बताए जो गदीर से निकलता है हाफिज कुरान भी होता है, मुहाफिज कुरान भी होता है। वह हिफ्ज़ कुरान भी करता है, हिफाजत कुरान भी करता है। कुरान ने यहाँ पर गुर दिया सूरह तौबा बहुत अच्छी तरह से, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। प्रोफेसीज ऑफ द कुरान, कुरान फ्यूचर में क्या होने जा रहा है कई जगह बताया है। नॉस्ट्राडामस के जो प्रोफेसीज हैं वो 35% पूरे हुए हैं। कुरान में परसेंटेज का नाम नहीं है, जो कह दिया होगा। इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, ये होने जा रहा है। कुरान कहता हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ले। ये हक वाला दीन सारे अदियान पर छा जाएगा। कौन सा दीन? वो हक व बातिल से मिला हुआ नहीं, एक ही दीन। उस दीन की तलाश करो, उस दीन की तलाश करो जो दुनिया में छा जाएगा। लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ले। उसकी खुसूसियत क्या है? वलौ करहल मुशरिकून, मुशरिक को मज़ा नहीं आएगा। कुरान ने गुर बताया, अगर वो हक वाले दीन को समझना हो तो देखो, मुशरिक से मिला के देखो। अगर मुशरिक खुश हैं तो वो दीन सही नहीं है। अमेरिका से पूछो, सऊदी से खुश हो? कहता हाँ। यूएई से खुश हो? कहता हाँ। कुवैत से खुश हो? कहता हाँ। सारे मुसलमान से खुश हो? हाँ। का ईरान का यही दुश्मन, हमें कहते यही हक।
روزانہ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ نماز پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مسلمان پر سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے، فرض ہے. 17 رکعتوں میں برادران اہل سنت 17 مرتبہ پڑھتے ہیں. ہم لوگ کم از کم 10 مرتبہ پڑھنا ہمارے پاس فرض ہے. 10 مرتبہ کے بعد 7 مرتبہ آپ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو اختیار ہے، مگر برادران اہل سنت اس کو پورا سورہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ 17 رکعتوں میں پورا سورہ پڑھنے والے پوچھے ذات پروردگار سے کیا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خالص توحید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس سے زیادہ پیور مونوتھزم ہو ہی نہیں سکتی. تو اور میں کوئی اور نہیں. مدد بھی تجھ سے، عبادت بھی تیری. کم از کم یہاں کیا پوچھا؟ اہدنا الصراط المستقیم. خدایا صراط مستقیم کی ہدایت فرما. خدایا سورہ ختم کر دے. اب کوئی ضرورت نہیں ہے. خالص دین کے بعد فوراً یہ سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کہا مسلمانوں سے پڑھو صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ. مالک تیری عبادت میں ان لوگوں کو سوچنے سے کیا شرک نہیں ہوتا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. یہیں پہ رکتے نہیں، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تولا بھی اللہ نے سکھایا، تبرہ بھی اللہ نے سکھایا، مگر ایسا تولا کرو، ایسا تبرہ کرو جو سب مل کے کر سکیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. صراط الذین انعمت علیہم. یہ کیا نعمت ہے؟ پھر 2 آیتیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ عَدًا. اس نعمت کو یاد کرو. تو نعمت روٹی پانی نہیں ہے، کھانا پانی نہیں ہے، لباس نہیں ہے، گھر نہیں ہے. اس نعمت کو یاد کرو کہ تم شفا حفرۃ من النار، یعنی آگ کے ایج پر تھے، آگ کے دہانے پر تھے، گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ. اس نعمت نے تم کو آگ سے نکال لیا. وہ کون سی نعمت ہے؟ روٹی پانی کی نہیں ہے. کون ہے وہ؟ سرکار رسالت مآب. جی اب آئیے، روٹی بھی نعمت ہے، پانی بھی نعمت ہے، ہوا بھی نعمت ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر نعمتوں کو گننا شروع کرو، کمپیوٹر بھی گن نہیں سکتے، گن نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے نعمتوں کو گن نہیں سکتے. مگر ایک نعمت ہے جو سب پہ بھاری ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون سی نعمت ہے جو سب پہ بھاری ہے؟ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. روٹی پانی 1% نعمت ہے، 100% ولایت نعمت ہے. حیدری. سیکولر مائنڈ سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ پہلے بغض و اناد سے سینے کو صاف کریں. اینک شیعہ پہن کے شیعہ اینک سے مت دیکھیں. سنی اینک پہن کر کے سنی اینک کے ذریعے سے قرآن نہ دیکھیں. کلیئر اینک ڈال لیں. حق تلاش کریں، صاف صاف ملتا چلا جائے گا. جب مل جائے تو محبت اللہ سے کریں، بعد میں دوسروں سے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرائٹیریا ہے، معیار ہے اللہ سے محبت. ہم نے پہلے کسی سے محبت کی، چپکانے کی کوشش کری، اللہ کی ضرورت نہیں. پہلے اللہ سے محبت، دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. صراط الذین انعمت علیہم دوستی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دشمنی. کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. خلاصہ آج کی مجلس کا برادران
تمام مسلم برادروں سے گزارش کرتا ہوں، جو حالت ہماری ہے ناگفتہ ہے، سعودی بروزن یہودی آج تک اسرائیل کے لیے ایک بیان نہیں دیا، آج تک ایک بیان نہیں دیا۔ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ ملے ہوئے انہی سے ہیں۔ اگر حق والے ہوتے، آج گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، 30,000 سے زائد گھر لوٹ گئے، کئی ویلیجز کو تباہ کر دیا گیا۔ امریکہ میں نیو یارک اسٹیشن پر، کئی اسٹیشنز پہ کرسچنوں نے میپ ڈالا ہے، 47 کا اسرائیل کا میپ اور آج کا اسرائیل کا میپ۔ کون؟ کرسچنز نے، مشنریز نے ڈالا ہے، یعنی بتا رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے۔ کہاں پر؟ اسٹیشن میں، نیو یارک اسٹیشنز میں کئی جگہ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم حق وہ بلواتے ہیں، ایسے ہی بلواتے ہیں جیسے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہمارا طریقہ ہے۔ تو برادران مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہم لوگ دین کو الجھائیں نہیں، سلجھائیں۔ دین کڑی ہے، 2+3=5۔ دیر از نو ہینکی پینکی۔ 2 + 3 = 5۔ یہ نہیں کہ 4 یعنی کہ 6 ہے تو ہی بتائیے، ایسے ہی بتائیے۔ آپ پہلے سے کوئی رہ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ شیعہ اگر صرف پہلے سے شیعہ بن کے سمجھنا چاہتے، نہیں، اگر تم سمجھنا چاہتے ہو پہلے قرآن کو معیار بناؤ، اور قرآن نے جو معیار بتایا ہے اس معیار پر اسلام کو تلاش کرو۔ جب تلاش کرو گے تو حق ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ روزانہ تم کہہ رہے ہو اہدنا الصراط صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ۔ یہاں پر یہی بتا چل رہا ہے، کربلا بھی کیا ہے؟ حق و باطل کی جنگ، سب کہتے ہیں سارے۔ اب تو ماشاءاللہ مجلسیں ہونے لگی، بہت اچھی چیز ہے۔ برادران اہل سنت کے بہت اچھے بڑے بڑے اسکالرز بیان کرنے لگے ہیں، گریہ کرنے لگے ہیں، بتا رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، یونٹی کے لیے بہترین چیز ہے۔ لیکن صرف کیا یہ کافی ہے ولایت کے لیے؟ یہ کوسچن بہت خطرناک۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك وانا اخذ برحلك عليكم من السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين رو، دیکھو باپ پہ رو، ماں پہ رو، کتنی دور تک روتے ہیں، روک سکو؟ لیکن یہ کون ہے جو سینے سے ابال دیتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ نہیں معلوم، تلاش کرو۔ یعنی ہم سے کہتے ہیں کہ شہادت کے بعد شہید جاوید، اس پہ روتے کیوں؟ ہم نے کہا ہم نہیں کرتے، کچھ بھی رونا ہی نہیں چاہتے، ہم تو رونا ہی نہیں چاہتے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں سرکار کی سیرت کیا ہے، جو وہ کہتے ہیں ہم روتے ہیں۔ شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ میں شیعوں کی طرح روزہ عاشور نہیں کرتا، روزہ رکھتا ہوں، عصر عاشور اپنے دوستوں کو بٹھا کر کے ایک حدیث ام سلمہ سناتا ہوں۔ شاہ عبدالحق کہتے ہیں کیا ہے؟ شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ سرکار ایک دن ام سلمہ کے پاس آئے، کہا کہ میں آج کچھ سستی محسوس کر رہا ہوں، مجھے آرام کرنے دو کمرے میں، کسی کو آنے نہ دو۔ اچھا، یہ کئی طرق سے ہے، یہ حدیث کئی طرق سے ہے، کئی راستے ہیں اس حدیث کے، لیکن شاہ عبدالحق نے اس طرح سے بیان کیا۔ ام سلمہ نے سرکار کو کمرے میں بھیجا، دروازہ بند کیا، دروازے پہ بیٹھ گئی تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اتنے میں کھیلتا ہوا نواسہ حسین آ گیا۔ نانی جان سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ نانا کہاں ہے؟ نانا کہاں ہے؟ نانا کہاں ہیں؟ انکی الی الخیر، جو خیر پہ تھی وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی تھی۔ نانا آرام کر رہے ہیں، وہ کہہ گئے ہیں کہ مجھے آرام کرنا ہے۔ اب یہاں پر روایت رک جاتی ہے، شاید میں درایت کا سہارا لوں۔ بچے نے یہی کہا ہوگا کیا ہم بھی نہ جائیں؟
اندر سے حسین کی آواز آئی. حسین، ایک مرتبہ سرکار نے کہا ام سلمہ حسین میرے لیے راحت ہے، اندر بھیج دو. حسین میرے لیے سکون ہے، اندر بھیج دو. میں نے دروازہ کھولا، حسین کو اندر کیا، پھر دروازے کو بند کیا، باہر بیٹھ گئیں. اندر نانا نوا سے کھیلنے، ہنسنے کھیلنے کی، رونے کی، ہنسنے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی. تھوڑی دیر میں سرکار سسکیاں لے رہے تھے. سسکیاں لے رہے تھے. مجھے پریشانی ہوئی، میں نے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ حسین سینے پر، رسول اللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ آپ کے ہنسنے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی، میں بہت خوش تھی نانا نوازا، لیکن آپ گریہ کر رہے ہیں. کہا ام سلمہ کیا بتاؤں، ابھی اللہ نے فرشتہ بھیجا، یہ کہا کہ یہ نوازا 3 دن کا ہوگا. میدان کربلا میں. اور ام سلمہ دیکھو یہ مٹی بھی دے گئے ہیں، یہ مٹی کربلا کی مٹی کہاں ہے کہ اگر یہ سرخ ہو جائیں تو سمجھنا حسین شہید ہو گیا. ام سلمہ کے حوالے ہوا. شب عاشور آئی. ہسٹورین تبری کہتا ہے کہ میں نے ایسی عبادت کسی میدان کارزار میں نہیں دیکھی جیسی عبادت حسین کے خیموں سے آ رہی تھی. جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے سے لگ کر جو آواز آتی ہے بن بنا کے سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح، ایسی عبادت کی آواز میں نے دویٌ کا دوی النحل. مولا نے 3 حصوں میں تقسیم کیا رات کو. نوجوانوں بزرگوں، کربلا کو تربیت کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرو. امام حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک اللہ کی عبادت، دوسرے رشتہ داروں سے ملاقات. صلہ رحم کتنی اہمیت کی چیز ہے. بہن کو نہ بھلائیے، ماں کو مت بھلائیے، دادی کو مت بھلائیے، نانی کو مت بھلائیے، رشتہ داروں کو مت بھلائیے، بھائی کا خیال کیجیے. شب عاشور دوسرا حصہ امام حسین نے شروع کیا. ایک خیمے کے سامنے جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، سنتے تھے کیا ہو رہا ہے. اور محمد کو بٹھائے. زینب کہہ رہی تھی کل مامو جان پر امتحان کا وقت ہے. اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. بچے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے تھے اماں کل اجازت تو دلوا دیجئے، بتا دیں گے ہم کون ہیں. امام حسین آگے بڑھے. ام فروہ قاسم کو بٹھائے کہہ رہے تھے معلوم ہے تمہارے بابا کی کیا تمنا تھی؟ کل وہ تمنا کا دن آ رہا ہے، چچا پر اپنی جان کو قربان کر دینا. آگے بڑھے. 18 سال پالنے والی جوان اجرکم علی اللہ. ماں کہہ رہی تھی بیٹا کل امتحان کا دن ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. مولا نے آسمان کی طرف سر کو اٹھایا. پروردگارا یہ کیسی مائیں ہیں، ہر ماں اپنے بچے کی حیات چاہتی ہے. بھرپور جوانی. علی اکبر سامنے آئے. بابا اجازت دیجئے. حسین نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا. روایت میں ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے حسین نے علی اکبر کو بھیجا تاکہ نمونہ رہے قربانی دینے میں حسین آگے ہے. امامہ نانا کا، ابا نانا کی تلوار باز میں
کہا بیٹا جاؤ. علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی, چند قدم آگے بڑھے تھے, پیچھے آواز آ رہی تھی, ولدی مہلن مہلن. اے میرے بیٹے آہستہ آہستہ آہستہ. علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا, ضعیف باپ کمر کو جھکائے پیچھے پیچھے آ رہا. اللہ سلامت رکھے جوانوں کو, اللہ سلامت رکھے جوانوں کو. بہت اچھی طرح سے امام نے سینے سے لگایا, بیٹا دو جواب دیے. ایک جواب, کاش تم صاحب اولاد ہوتے. دوسرا جواب, علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو, میرا کلیجہ. میرے پاس نہ ہی وقت ہے نہ دم ہے کہ میں جنگ علی اکبر بڑھوں, نہ ہی وہ وقت ہے, بس دو جملے اور ختم و دعا. علی اکبر نے گھمسان کی جنگ لڑی ہے, زخموں سے چور گرتے ہوئے, آواز عجیب و غریب. ہر گرنے والا یہی پکارتا تھا, مولا سلام ہو میرا, مولا تشریف لائیے. لیکن علی اکبر نے یہ سلام نہیں کیا, علیکم منی السلام, میرا آخری سلام, یعنی بابا اب ادھر مت آئیے. حمید ابن مسلم کربلا کی زمین میں رپورٹر ہے, راوی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک آواز پر حسین کو دیکھتا تھا. جب عباس نے پکارا تو حسین نے کمر کو تھاما. الان انکسر ظہری, آج میری کمر ٹوٹ گئی. لیکن جب علی اکبر نے پکارا, حسین گر گئے. جاتے تھے, گرتے جاتے تھے, پکارتے تھے, پدر کو بسر نہیں آتا, جگر میں درد ہے, لختے جگر نہیں آتا. ڈھونڈتے جاتے تھے, این انت یا علی, این انت یا علی. جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں,